دوستو پیس انفو میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو ادوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 8 میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں آپ جانیں گے ہجرت مدینہ اور اسباب ہجرت مدینہ۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔ تھینک یو۔ ہجرت مدینہ اسلام کی تاریخ کا وہ اہم ترین موڑ ہے جسے طے کرنے کے بعد ایک فیصلہ کن دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اول اسلام میں مکہ میں مسلمانوں کا ایک الگ نظریات اور اقتدار کی حامل اکائی کے طور پر وجود تو تھا، لیکن یہ اکائی کسی مؤثر حیثیت کی حامل نہ تھی۔ مسلمانوں کو اپنی بقا اور استحکام کے لیے ایک پرامن معاشرے اور خوشگوار فضا کی ضرورت تھی۔ چنانچہ موصوف القلوب اور حکیم ذات نے مکہ سے 250-300 میل دور یثرب نامی ایک بستی کے مکینوں کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور 70 سے زائد اہل وفا نے اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور عظیم الشان مشن کی تکمیل کے لیے جان و مال کی بازی لگا دینے کا عہد کیا۔ وہ وجود مسعود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان دیکھنے کے شدید خواہش مند تھے اور آپ کی برکات اور عنایات سے مستفید ہونا چاہتے تھے۔ دوسری طرف دشمنان اسلام کے ظلم و ستم اور اشاعت اسلام میں حائل رکاوٹوں کا سلسلہ بھی تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر انہوں نے تاجدار رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں تشریف لانے کی دعوت پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی مہمان نوازی کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے باحکم خداوندی مسلمانوں کو مکہ کو یثرب کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا، تاکہ مسلمان اس جبر سے نکل کر امن و امان کے ساتھ فریضہ بندگی سر انجام دینے کے لیے تحریک اسلامی کو آگے بڑھا سکیں۔ مسلمان مکہ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائیوں اور گھر کا انتظام کر دیا ہے جہاں تم پرامن طور پر رہ سکو گے۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی مسلمان مکہ مدینہ کی طرف شاہراہ ہجرت پر رواں دواں نظر آنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کو خیر آباد کہہ کر مدینہ منورہ چلے آنا چھوٹی سی ریاست قائم کرنا کوئی اچانک پیش آنے واقعہ نہیں ہے۔ ہم یہاں کتب حدیث و سیر کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اہم اسباب مختصر طور پر خدمت پیش کرتے ہیں۔ بعثت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں دل عزیز تھے اور صادق و امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ تمام قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے گن گاتے تھے، لیکن نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ کھلم مکھلا دین کی تبلیغ کرو، تو اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کو پھیلانا تھا۔ ہٹ دھرم اور ضدی لوگ میں رہ کر نبوت کا یہ فرض منصبی انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ قریش مکہ نے صرف دین اسلام کو جھٹلانے اور توحید سے انکار کرنے پر اتفاق نہ کیا، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلاظت پھینکنا، رستے میں کانٹے بچھانا، راہ چلتے ہوئے آواز کسنا، اور سب سے بڑھ کر معاشرتی و اقتصادی قطع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تکلیف دینا، جن کی داستان بڑی دردناک و طویل ہے۔ ان کی بنیاد پر مسلمانوں کا مکہ میں رہنا محال ہو گیا تھا۔ مکہ میں اس قسم کے حالات تھے کہ نہ تو مسلمان کھلم کھلا دین کی اشاعت کر سکتے تھے اور نہ ہی آزادی سے اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کر سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے
آپ طائف بھی تشریف لے گئے تھے لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ اب دین کی نشر و اشاعت کا کوئی اور مرکز تلاش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ہجرت کا فوری سبب کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کی تیاری تھی۔ قریش مکہ نے ابو جہل کی تجویز پر یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک طاقتور اور تجربہ کار نوجوان چنا جائے اور یہ رات انہیں آستانہ مبارک پر متعین کر دیا جائے، اور موقع پا کر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیں، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آپ کو کسی قسم کی ایذا دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آبائی وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرانے دوست، جن کے ساتھ آپ کی صبح و شام آپ کے ساتھ گزرے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے بخوبی واقف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مزاج کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ اس کٹھن سفر میں استقامت کا پہاڑ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان تمام حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کو سب کی امانتیں واپس کر دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور کہا کہ ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ انہوں نے سواری کا انتظام کیا اور دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن قریش آپ کی تلاشی کر رہے تھے اور آپ کی گرفتاری کے لیے انعام مقرر کیا گیا تھا، اس لیے آپ مکہ سے قریب ہی غار ثور میں چھپ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ دن بھر مکہ میں کفار کے ارادوں اور مشوروں کا پتہ لگاتے رہتے اور رات کو غار ثور میں آ کر سارا ماجرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسما رات کو کھانا تیار کر کے غار میں پہنچا آتی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چراوا عامر بن فائدہ سویرے سویرے بکریاں لے کر غار ثور کے دہانے پر پہنچ جاتے اور دودھ پلاتے۔ اس طرح 3 دن غار میں گزارے۔ ان 3 دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ہی میں رہے اور ہر قسم کی خدمت اور خاطرداری کرتے رہے۔ چوتھے دن عبداللہ بن حریقت کی رہنمائی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کے قریب 3 میل کے فاصلے پر کلثوم بن ادھم، جو عمر بن عوف کے خاندان کے سردار تھے، ان کے ہاں آپ مقیم ہوئے۔ وہاں ایک مسجد تعمیر کی جسے مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تاریخی سفر میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جن سے صداقت و وفا کے پیکر حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال وفا، استقامت اور صبر و تحمل کے نمونے نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات و عنایات اور فیاضی و سخاوت سے اپنے اور بیگانے جام بھرتے نظر آتے ہیں۔ سفر مدینہ سے جہاں جہاں سے بھی گزرے خوشبوئیں بکھیرتے چلے گئے۔ چنانچہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں انقلاب آفرین تبدیلیوں کا زمانہ آنے والا ہے۔ نئی صبح کے اجالوں نے منظرنامہ ہی بدل دیا۔ کتب سیر و احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آمد کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہم تن چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں چلتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز
تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، کھجوروں والی خوش نصیب بستی کا مقدر جاگ اٹھتا ہے، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے منور ہوتا ہے، منتظر لوگوں کا پورا وجود اپنی آنکھوں میں سمٹ آتا ہے۔ والی کون و مکان اپنے ہم سفر کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، یعنی مرد گھروں پر چڑھ گئے اور بچے اور خادم رستوں میں پھیل گئے، سب با آواز بلند کہہ رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری دیکھ کر جان نثاروں پر کیف و مستی کا ایک عجیب سماع طاری ہو گیا۔ امام روحانی کے مطابق اہل عیان مدینہ جلوس کی شکل میں یہ نعرہ لگا رہے تھے، جا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ہم پر وضحا کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک لوگ اللہ کو پکارتے رہیں گے ہم پر اس کا شکر واجب ہے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے امر کے ساتھ تشریف لائے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ داخلہ عجیب شاندار تھا، گلی کوچوں تقدس کے کلمات سے گونج رہے تھے، مرد عورت بچے بوڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کے لیے سراپائے چشم بن گئے تھے۔ مسرت کا یہ عالم تھا کہ خواتین جمال نبوی کے دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار سجائے ہوئے آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہر شخص کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف فرمائیں۔ ہر طرف سے یہ والیانہ اور محبت سے بھرپور نیاز مندی کی استدعا ہو رہی تھی، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر کا ستارہ چمک رہا تھا اور اللہ کی جانب سے معمور اونٹنی ان کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی مدینہ کی طرف ہجرت سے اسلام پر بہت زیادہ نتائج و اثرات مرتب ہوئے، جنہیں ہم مختصر بیان کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے شہر کا ماحول ہی بدل گیا۔ پہلے یہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے سازگار نہ تھی، بخار اور دیگر بیماریوں کی وبا کی صورت میں پھوٹتی رہتی تھیں۔ پانی خوش ذائقہ نہ تھا، اس وجہ سے اسے یثرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے صرف اس کا نام ہی تبدیل نہیں ہوا بلکہ آب و ہوا بھی خوشگوار ہو گئی، مزاج بدل گیا، جانی دشمن باہم شیر و شکر ہو گئے۔ مہاجرین جب مکہ مکرمہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اہل عیال اور گھر بار چھوڑ کر مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیائے کائنات میں محبت کا کارنامہ سر انجام دیا۔ مہاجرین و انصار کو بھائی بندی کا حکم دیا تاکہ وطن اور اہل و عیال سے جدائی کا غم اور پریشانی انصار کی الفت سے بدل دی جائے۔ ضعیف اور کمزور کو قوی اور زبردست اخوت سے طاقت حاصل ہو۔ انصار نے جس طرح اخوت کا حق ادا کیا اور جس مخلصانہ اظہار کا ثبوت دیا، اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ مکہ میں سماجی لحاظ سے ایک ثقافتی اکائی کے طور پر مسلمانوں کا وجود تو تھا ہی، لیکن یہ اکائی کسی مؤثر حیثیت کی حامل نہ تھی۔ دیگر عرب قبائل مسلمانوں کے وجود کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمان ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے داخلی استحکام
پر توجہ فرمائی اور اپنی سیاسی گرفت کو مضبوط بنایا۔ میثاق مدینہ نے مسلم اور غیر مسلم کو ایک نظر کا پابند بنا کر شہر کے دفاع کے لیے تیار کیا۔ غیر مسلموں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم کر لینا سیاسی محاذ پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ مدینہ منورہ میں یہود کی کافی تعداد تھی، یہاں ان کے مدرسے اور علمی مراکز تھے، اور خیبر میں بھی ان کی پوزیشن کافی مضبوط تھی۔ یہ لوگ اہل کتاب تھے اور سرزمین حجاز میں مشرکین کے مقابلے میں علمی فوقیت اور امتیاز حاصل تھا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بغض کی آگ اور مشتعل ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اب ہماری علمی برتری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے حق کی عداوت میں پچھلوں کی اتباع کی۔ قرآن کریم ان کی شرارتوں اور فتنوں کے بیان سے بھرا پڑا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ اطمینان و سکون سے رہ سکیں اور عظیم مشن کے لیے حصول میں رکاوٹیں کھڑی نہ ہوں۔ مدینہ دفاعی اعتبار سے بھی بہت محفوظ مقام تھا، جس کے 3 اطراف پہاڑ اور ایک طرف نخلستان تھے۔ مکہ سے جانے والے تمام تجارتی قافلے اس رستے سے گزرتے تھے۔ آب و ہوا اور پیداوار کے لحاظ سے بھی یہ مقام خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر ہوئی، کیونکہ اس نئی تحریک کو اپنا دعوتی کام جاری رکھنے اور آئندہ کی منصوبہ بندی کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر کی اشد ضرورت تھی۔ مسجد نبوی نہ صرف عبادت گاہ تھی بلکہ تمام انتظامی، سفارتی اور عدالتی نوعیت کے مسائل بھی یہیں ہوتے تھے۔ یہیں وفود ٹھہرائے جاتے تھے، یہیں نوجوانوں کو تربیت دی جاتی تھی اور یہیں فلاح و بہبود کے امور طے کیے جاتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت سے اسلام کی نئی تاریخ شروع ہوئی۔ مسلمان ہر لحاظ سے مستحکم ہوئے، ان کو علیحدہ شناخت ملی۔ اس سرزمین پر پہلی نظریاتی اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اسلام تیزی سے 4 دنگ عالم میں پھیلنا شروع ہوا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔